یہ کیسی زندگی ہوئی؟ ہر وقت بس سونے کا دھاگا بناتے رہو. پتا نہیں اس جنگل سے باہر کی زندگی کیسی ہوگی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بڑے جنگل میں ایک بوڑھی عورت 3 لڑکیوں کے ساتھ رہا کرتی تھی. تینوں دوشیزائیں بہت خوبصورت تھیں، لیکن سب سے چھوٹی بہت زیادہ خوبصورت تھی. ان کی چونپڑی درختوں سے چھپی ہوئی تھی اور ان کی خوبصورتی کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ بوڑھی عورت نے تینوں لڑکیوں کو کبھی کسی سے ملنے نہیں دیا. بوڑھی عورت لڑکیوں سے صبح سے رات تک کام کرواتی تھی اور انہیں آرام کا وقت بھی نہیں ملتا تھا. بوڑھی عورت ان سے سونے کے فلیکس کو دھاگے میں تبدیل کرنے کا کام لیا کرتی تھی. دھاگے کا ہموار ہونا بہت ضروری تھا. جب وہ دھاگا بنا لیتی تو بوڑھی عورت اس دھاگے کو ایک خفیہ کمرے میں چھپا دیتی تھی. ہر سال 2 یا 3 بار بوڑھی عورت سفر پر جایا کرتی تھی اور ساتھ یہ دھاگا لے جاتی تھی. اسی طرح ایک بار جب کہ سفر پر جانے کا وقت قریب آیا تو اس نے تینوں دوشیزاؤں کو 3 دن کا کام دیا اور کہا، بچوں، اپنی آنکھیں مت پھٹکنے دو اور کسی مرد سے بات مت کرو. اگر تم ایسا کرو گی تو تمہارا دھاگا اپنی چمک کھو دے گا اور تمہیں مختلف مصیبتیں پیش آئیں گی. بوڑھی عورت کے جانے کے 3 دن بعد ایک نوجوان شہزادہ جو جنگل میں شکار کر رہا تھا اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور راستہ بھول گیا. وہ تھک کر ایک درخت کی چھاؤں میں سو گیا اور اپنا گھوڑا آزاد چھوڑ دیا. جب وہ جاگا تو سورج ڈوب چکا تھا اور اسے راستہ تلاش کرنے میں بہت دقت ہو رہی تھی. آخرکار اسے ایک تنگ سا راستہ نظر آیا جو اسے تینوں دوشیزاؤں کی جھونپڑی تک لے آیا. تینوں خوبصورت لڑکیاں جھونپڑی کے دروازے پر بیٹھی تھی تاکہ وہ کچھ تازہ ہوا لے سکے. جب انہوں نے شہزادے کو اپنی جانب آتا ہوا دیکھا تو وہ گھبرا گئی، لیکن سب سے چھوٹی خوبصورت لڑکی نے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے آج تک اس جیسا کوئی نہیں دیکھا. مجھے بھی جاننا ہے کہ جنگل کے باہر کی دنیا کیسی ہے. بڑی دونوں بہنیں اندر چلی گئیں اور وہ چھوٹی بہن کو اندر آنے کا کہتی رہی، لیکن چھوٹی نے ان کی ایک نہ مانی اور بضد رہی. شہزادہ اس کے قریب آ کر بولا، میں جنگل میں راستہ بھول گیا ہوں اور شدید بھوکا ہوں. لڑکی نے شہزادے کو کھانا دیا اور وہ شہزادے کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی. اب چھوٹی خوبصورت لڑکی بوڑھی عورت کی نصیحت مکمل طور پر بھلا چکی تھی اور شہزادے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی. دوسری طرف شہزادے کے ساتھی اسے تلاش کر رہے تھے. آخرکار 3 دن کی تلاش کے بعد انہیں شہزادہ جھونپڑی کے پاس مل گیا. شہزادہ اور سب سے چھوٹی بہن آپس میں بہت خوش تھے اور باتیں کر رہے تھے، لیکن اب شہزادے کو جانا تھا. شہزادے نے لڑکی سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں واپس آؤں گا اور تمہیں اپنے والد کے دربار میں لے جاؤں گا. جب شہزادہ چلا گیا تو سب سے چھوٹی لڑکی جب اپنے کام پر واپس گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا دھاگا چمک کھو چکا تھا. اب وہ پریشان بیٹھی تھی اور رو رہی تھی. اب کیا ہوگا؟ میرا دھاگا تو چمک کھو چکا ہے. بوڑھی عورت جب رات کو گھر واپس آئی اور دیکھا کہ دھاگا چمک نہیں رہا، اسے بہت غصہ آیا اور اس نے لڑکی سے کہا، دیکھو، میں نے تمہیں کہا تھا کسی سے بات مت کرنا. تم نے اپنے ساتھ ساتھ اس شہزادے کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے. چھوٹی دوشیزہ بہت پریشان تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب بوڑھی عورت اسے اور شہزادے کو ضرور سزا دے گی. اس نے پرندوں کی مدد لینے کا فیصلہ کیا. جب وہ بچی تھی تو اس نے پرندوں سے بات کرنا سیکھ لیا تھا. ایک دن اس نے ایک کوے سے کہا، پیارے پرندے، سب سے عقل مند پرندے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ کوے نے لڑکی سے پوچھا، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ پھر دوشیزہ نے کوے کو بتایا، اڑ کر ایک شاندار شہر جاؤ جہاں ایک بادشاہ کا محل ہے. وہاں کے شہزادے کو بتاؤ ایک بڑی مصیبت مجھ پر آ پڑی ہے. کوے نے لڑکی سے وعدہ کیا کہ وہ پیغام ضرور وہاں تک لے جائے گا. کوا پیغام لے کر شہزادے کی طرف گیا.
ए हवा, शहजादे तक ये पैगाम पहुंचाओ कि जंगल की दोशीज़ा बहुत बड़े खतरे में है। उसे शहजादे की मदद की ज़रूरत है। शहजादे को अपने कान में कोई सरगोशी सुनाई थी। शहजादा भी सरगोशी सुनकर बहुत परेशान हो गया। उसने अपने दोस्तों से मशवरा लिया जो शहजादे को एक जादूगर की तरफ ले गए। शहजादे ने जादूगर से कहा, कौवे को ये पैगाम पहुंचाओ कि दोशीज़ा से कहे कि 9वीं रात को तैयार रहे, मैं उसे आकर ले जाऊंगा। जैसे ही जादूगर ने कौवे को ये पैगाम पहुंचाया तो कौवे ने ये पैगाम खूबसूरत दोशीज़ा को आकर सुनाया। शहजादे ने पैगाम पहुंचाया है कि 9वीं रात को तैयार रहना, वो आकर आपको ले जाएगा। दोशीज़ा ने कौवे का बहुत शुक्रिया अदा किया और किसी को कुछ बताए बगैर घर वापस आ गई। जैसे जैसे 9वीं रात करीब आती गई, दोशीज़ा बेहद परेशान हो गई। रात को वो आहिस्ता से घर से निकल गई और कुछ ही देर बाद उसे घोड़ों की चाप सुनाई थी। दोशीज़ा ने देखा कि शहजादा उसकी जानिब आ रहा था। शहजादे ने उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाया और महल की जानिब बढ़ने लगा। बुढ़िया, जो कि दरअसल में एक खौफनाक जादूगरनी थी, जैसे ही उसे खबर हुई कि दोशीज़ा शहजादे के साथ महल की जानिब जा रही है, उसने दोशीज़ा और शहजादे पर जादू करना शुरू कर दिया। जैसे ही उनका घोड़ा एक पुल पर से गुजरा तो बुढ़िया ने जादू करके दोशीज़ा को पुल पर से नीचे एक तालाब में फेंकवा दिया। उसने शहजादे पर भी जादू कर दिया और शहजादा दोशीज़ा को बचाने के लिए नहीं जा सका। शहजादा बहुत परेशान हो चुका था। उसके साथी उसे महल वापस ले गए थे और अब वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा था। बादशाह ने दूर दूर से हकीमों को बुलवाया ताकि वो उसका इलाज कर सके, लेकिन कोई भी शहजादे को ठीक ना कर सका। आखिरकार बादशाह उसी जादूगर के पास गया। जादूगर ने बादशाह को बताया, बादशाह सलामत, जंगल की खौफनाक बुढ़िया ने शहजादे पर जादू कर दिया है ताकि वो दोशीज़ा को बचाने न जा सके, और ये जादू उस वक्त टूटेगा जब शहजादा उस तालाब के पास जाकर मंत्र पढ़ेगा जहाँ बुढ़िया ने दोशीज़ा को कैद किया है। बुढ़िया ने जादू की मदद से खूबसूरत दोशीज़ा को एक कमल के फूल में बदल दिया था। लोग दूर दूर से इस खूबसूरत कमल के फूल को देखने आते थे क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा फूल नहीं देखा था। कमल का फूल साइज में बहुत बड़ा था। जादूगर ने बादशाह को कुछ मंत्र बताए और कहा कि शहजादे से कहो कि वो उस तालाब के पास जाकर ये मंत्र पढ़े, दोशीज़ा अपनी असली हालत में वापस आ जाएगी। शहजादे को कुछ दरबारियों के साथ तालाब की जाने भेजा गया क्योंकि वो खुद से चल भी नहीं सकता था। शहजादे ने तालाब के पास जाकर वो मंत्र पढ़े तो दोशीज़ा अपनी असली हालत में वापस आ गई। शहजादा दोशीज़ा को देखकर बहुत खुश हुआ। वो दोशीज़ा को साथ लेकर महल आ गया। अब शहजादे की तबीयत पहले से बेहतर होने लगी थी और जादू टूटने लगा था। अब खौफनाक बुढ़िया उनकी जिंदगियों से जा चुकी थी। बादशाह ने शहजादे और दोशीज़ा की शादी का ऐलान कर दिया। महल में जश्न का समा था। दोशीज़ा अपनी नई जिंदगी पाकर बहुत खुश थी।